نیپنگ کا بڑا ہائپ تھا، روبیہ سعید، کھیرا، مشیر الحق، ناہدہ سوز. تو اسی دور میں میری کڈنیپنگ ہوئی. میں تو میرا اپنا جو شوق تھا وہ میں وکیل بننا چاہتا تھا یا جرنلسٹ بننا چاہتا تھا آپ کی طرح. لیکن والد صاحب کا شوق تھا کہ میں ایک ایسے پروفیشن میں جاؤں جہاں میں خدمت خلق کر سکوں. تو اس وقت کے حساب سے ڈاکٹری ایک ایسا شعبہ ہے جس میں آپ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، جان بچا سکتے ہیں. تو اس سے بڑی خدمت خلق نہیں ہو سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹار میڈیا پروڈکشنز کے اس پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان ایم شاکر کشمیری. آپ کو معلوم ہے کہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کو مختلف ایسی پرسنالٹیز سے ملاتے ہیں جن کی کسی نہ کسی لیول پر اور کسی نہ کسی سطح پر آپ کے ساتھ اور آپ کو ان کے ساتھ گہری وابستگی ہوتی ہے. آج ہم نے آپ کے چہتے ہر دل عزیز اور اوڑی کے نوجوانوں کے دلوں کی جو دھڑکن ہے، میری مراد ڈاکٹر سجاد شفیع صاحب سے ہے، ان کو چنا ہے اور آج ہم ان سے گفتگو کریں گے. ان کی زندگی اور ان کے بچپن کو تھوڑا کھنگالنے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو اسٹار میڈیا پروڈکشنز. تھینک یو شاکر صاحب. یہ تو سب کو معلوم ہے ڈاکٹر سجاد شفیع بزرگ رہنما محمد شفیع صاحب کے فرزند ارجمن ہیں. شفیع صاحب کو کون نہیں جانتا ہے. مختلف وزارتوں پہ فائز رہے ہیں، مختلف وزارتیں ان کے پاس رہی ہیں، تو وہ الگ سے ٹاپک ہے. ڈاکٹر صاحب کی تعلیم کہاں ہوئی ہے؟ میری ابتدائی تعلیم ہائی اسکول کانڈی کلر کرکوٹ میں ہوئی ہے. اس کے بعد پھر ٹنڈل بسکو میں ہوئی. اس کے بعد سینک اسکول مانسبل میں ہوئی اور مانسبل کے بعد پھر 11th 12th پھر واپس ٹنڈل بسکو میں ہوا. اس کے بعد کچھ ٹائم میں نے امر سنگھ کالج میں ایز اے آرٹس اسٹوڈنٹ میں ایڈمیشن لیا اور اس کے بعد پھر جہلم ویلی میڈیکل کالج جس کو کہا کرتے تھے، جو آئی سکمز میڈیکل کالج ہے، وہاں پہ میری تعلیم میڈیکل کی سٹارٹ ہوئی. پھر ملٹن سی پیک پہ ہوئی تو میری کڈنیپنگ ہوئی. اس کے بعد پھر باقی تعلیم جو ہے رہائی کے بعد جموں میڈیکل کالج میں مکمل ہوئی. تو یہ میری میڈیکل اور میرے بچپن کی سفر رہا ہے. کہاں پہ ہوئی؟ پرائمری اسکولنگ میری 6 تک تو ٹنڈل بسکو میں ہوئی اور 6 سے 10th تک جو ہے میں سائنس اسکول مانسبل کا اسٹوڈنٹ رہا. تب تعلیم ماحول جو ہے وہ کیسا تھا؟ تعلیم ماحول بہت اچھا تھا اور بڑی بات یہ تھی کہ ڈیڈیکیشن تھی. ٹیچرز میں بہت زیادہ ڈیڈیکیشن تھی اور آج کل کے جو چیزیں ہمارے پاس دستیاب ہیں وہ چیزیں نہیں تھی، لیکن ڈیڈیکیشن آف ٹیچرز ٹورڈ اسٹوڈنٹ جو تھی وہ بہت زیادہ تھا. مشق سلیٹ آپ نے یوز کیا ہے؟ بالکل مشق سلیٹ یوز کیا ہے. تختی ہم اس کو کہا کرتے تھے اپنی زبان میں، ہم تختی لکھا کرتے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم تختی لکھیں تو اسی سے ہماری ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے. آپ نٹ کھٹ تھے؟ نٹ کھٹ تو نہیں تھا، بٹ ہاں بچپن میں تو ہر قسم کا وہ ہوتا ہی ہے. ایک بچپن تو بچپن ہی ہوتا ہے، اس میں نٹ کھٹ بھی ہوتا ہے، انسان ناٹی بھی ہوتا ہے، شرارتی بھی ہوتا ہے. لیکن ایز سچ میں شرارتی قسم کا جو ہے شرارتی بچہ نہیں تھا. اچھا، اسکول میں بھی شرارتیں نہیں کرتے تھے؟ نہیں، مجھے ہمیشہ لیڈ کرنے کا شوق تھا. اچھا. اور جس چیز میں بھی شوق ہوا کرتا تھا تو میں اس کو میں ہمیشہ ایز اے ریلیجیسلی فالو کرتا تھا. آپ اپنے والد صاحب کے چہتے ہیں یا والدہ کے چہتے ہیں؟ والدین کے لیے بچے جو ہے وہ دونوں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، والد کے لیے بھی اور والدہ کے لیے بھی. اور ہمارے والدین نے ہمیں کوئی کبھی یہ ڈسکرمنیشن نہیں کی. ان کے لیے ہم جتنے بھی بہن بھائی تھے ہم سب ایک ہی جیسے تھے، سب کے لیے ایک ہی پیار تھا. اور وہ صرف یہی چاہتے تھے کہ ہم ایکسل کریں اور ہر جو بھی فیلڈ ہے اس فیلڈ میں کامیابی ہو
اور مجھے لگتا ہے کہ میرے والدین کی دعا ہی میرے ساتھ ہے کہ جو میں آج اس مقام تک پہنچا ہوں. آپ کو لیڈ کرنے کا شوق تھا, کبھی آپ نے سوچا تھا کہ میں بھی والد صاحب کی طرح پالیٹکس میں آؤں گا اور ایک نام کماؤں گا اور پھر اس سرحدی قصبہ یا تحصیل کی نمائندگی کروں گا؟ نہیں, سٹارٹ میں تو ایسا کچھ نہیں تھا. سٹارٹ میں تو میرا اپنا جو شوق تھا وہ میں وکیل بننا چاہتا تھا یا جرنلسٹ بننا چاہتا تھا آپ کی طرح. لیکن والد صاحب کا شوق تھا کہ میں ایک ایسے پروفیشن میں جاؤں جہاں میں خدمت خلق کر سکوں. تو اس وقت کے حساب سے ڈاکٹری ایک ایسا شعبہ ہے جس میں آپ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں, جان بچا سکتے ہیں. تو اس سے بڑی خدمت خلق نہیں ہو سکتی تھی. تو انہوں نے ہمیں میڈیکل میں زور دیا کہ آپ ڈاکٹری کریں. اور ڈاکٹری کے دوران ہی جس طریقے سے میں اپنے والد صاحب کو کی ڈیڈیکیشن, ان کا اپنے لوگوں کی طرف محبت, لگاؤ, شفقت, اور بالخصوص ریاست جموں کشمیر کے لیے جس ڈیڈیکیشن سے انہوں نے کام کیا ایز اے منسٹر ان ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں 35 سال, تو اس چیز نے مجھے کہیں نہ کہیں میرے دل میں بھی یہ چیز پیدا کی کہ مجھے لوگوں کی خدمت خلق کرنی چاہیے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انسان وہی چیز یاد رکھتا ہے. اور شاکر صاحب جب میں کڈنیپ ہوا 1990 یہ سوال میں پوچھنے والا تھا کہ آپ کہاں سے ہوئے تھے, کتنی دیر کے لیے کڈنیپ تھے؟ میں میڈیکل کا فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا اور میں بمنا چوک سے مجھے ملٹنٹس نے کڈنیپ کیا تھا. اس کو تو وہ کڈنیپنگ کا بڑا ہائپ تھا, روبیہ سعید, کھیرا, مشیر الحق, ناہدہ سوز. تو اسی دور میں میری کڈنیپنگ ہوئی اینڈ 50 دن میں کیپٹیوٹی میں رہا. لیکن بڑی چیز یہ تھی کہ اس 50 دن کی کیپٹیوٹی میں نے ایک چیز ضرور سیکھی, وہ یہ کہ جب آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, تو لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں. اور اس وقت اس پیک آف ملٹنسی میں جب کوئی بھی کسی بھی سیاسی انسان کا نام لینے سے ڈرتے تھے کہ ہم ان کے رشتہ دار ہیں یا ہم ان کو جانتے بھی ہیں, جہاں جس علاقے میں بھی میں رہا, اور بالخصوص ٹیچنگ کمیونٹی جس کو بھی یہ پتہ چلتا تھا کہ میں کس کا بیٹا ہوں, تو وہ ان ملٹنٹس کو ڈانٹتے تھے کہ آپ نے کس کے بیٹے کو اٹھایا ہے. اور میرے والد صاحب کی تعریف کرتے تھے اور بولتے تھے کہ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کے لیے اچھے ہی کام کیے. تو ایک سیٹسفیکشن ہوتی تھی کہ آپ جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور اس چیز نے مجھے بڑا پربھاری کیا اور میں بڑا متاثر ہوا کہ میرے والد صاحب نے جس ڈیڈیکیشن سے لوگوں کی خدمت کی ہے وہ چیز آپ کے کام آ گئی, وہ میرے کام آ گئی. اور آئی ایم پراؤڈ آف مائی پیرنٹس, آئی ایم پراؤڈ آف مائی فادر. بچپن اوڑی میں زیادہ گزرا ہے یا بچپن کا کچھ حصہ اوڑی میں؟ نہیں, بچپن کا کچھ حصہ میرا جو ہے اوڑی میں گزرا ہے. اس کے بعد پھر جب 77 سے جو ہے وہ میری سکولنگ پھر یہاں پہ ہوئی, پھر سائنس اسکول مانسبل میں ہوئی. اوڑی سے بارہمولہ تک جو مسافتیں ہوا کرتی تھیں تب, یہاں اوڑی سے باقی جو گرکوٹ ہے یا باقی نامولہ ہے جو بھی ارد گرد کے علاقے ہیں, جو مسافتیں ہوا کرتی تھیں وہ کافی دشوار تھی. ان راستوں سے چلے ہیں آپ؟ بالکل چلا ہوں, پیدل چلا ہوں. اور میں یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جتنا اوڑی کانسٹیٹنسی کو میں نے لینتھ اینڈ بریڈتھ کھنگالا ہے کسی نے نہیں کھنگالا. میں نے کوئی گاؤں نہیں چھوڑا ہے, شاید کوئی پتی رہ گئی ہوگی, کوئی وارڈ رہ گیا ہوگا. بیگ لے کے اسکول جانا یا نہیں, وہ تو بچپن ہی ہوتا ہے. وہ بچپن کی یادیں تو ہمیشہ دل میں رہتی ہیں, اور اس بچپن میں جو وقت گزارا ہوا ہے وہ تو ہمیشہ یاد رہتا ہے. دیٹ از اے پارٹ اینڈ پارسل آف یور لائف. بالکل صحیح بات ہے. بچپن کا کوئی خاص واقعہ؟ بچپن کے کئی واقعے ہیں. ایک بار گاؤں میں چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت یہ آج کل تو فریج وغیرہ ہیں, لیکن اس زمانے میں فریج نہیں ہوتے تھے. تو ہمارے ہمسائے میں ٹھنڈے پانی کے نزدیک جا کے لوگ اس وقت وہ دودھ رکھتے تھے اس کو جمانے کے لیے, تو دہی بنانے کے لیے. تو وہ ایپیسوڈ ہوا وہاں پہ جا کے, وہ سارا دودھ جو ہے وہ ہم نے بچپن میں وہ پی لیا ان کا, اور اس کا بڑا وہ شور گل بھی مچا. ان کو پتہ چلا کہ کس نے پی لیا؟ ہاں, پتہ چل گیا بھائی کون کون لوگ تھے اس میں, اس چیز میں کرنے میں. سو ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں. یا سینک اسکول میں پڑھتے تھے تو شام کو سیٹرڈے کو نکل جاتے تھے, سنبل
मानसवाल में पढ़ते थे तो सुंबल में उन दिनों वीडियो हॉल्स होते थे, जी जी, तो चोरी छुपे वीडियो हॉल में जाके फिल्म देख लेते थे, या फिर वापसी पे बाग होते थे लोगों के तो सेब खा लेते थे। तो जो बचपन में जो चीज़ें होती हैं जो बच्चे करते हैं वो हमने भी की है। डॉक्टर साहब, आपके जो बचपन की यादें हैं आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हैं, आप उन गली कोचों या उन पहाड़ियों से उतरे चढ़े हैं, गुजरे हैं, आए हैं, वो यादें आपके साथ जुड़ी हैं और वो चीज़ें इस वक्त आपको काम आती हैं, और वो चीज़ें जो है इस वक्त आपका काम आते हुए जब भी आप इस वक्त उड़ी के हर नुक्कड़ और हर गाँव का जो है आपको मालूम है। अभी समझते हैं आपके तहसील उड़ी में ख़ास तौर फार फलांग एरियाज़ में किस किस चीज़ की ख़ास कमी है जिसे आप महसूस करते हैं? देखिए, अभी बड़ी चीज़ ये है कि मैक्सिमम एरियाज़ में रोड्स जो हैं वो हमारे कनेक्टेड हैं। अब कोई पतियाँ या कोई वार्ड्स रहते हैं, हमारा ये है कि उसको कंप्लीट किया जाए। उसके बाद जो मेरा मेन फोकस जो है इस वक्त उड़ी में वो मेरा टूरिज़्म की तरफ है, उस पर मैं अभी बात करूँगा। और अभी एजुकेशन सेक्टर में कमी पेशी है क्योंकि टीचर्स की कमी है। अच्छा, उसको लेके मैं बहुत परेशान हूँ कि भाई उस एजुकेशन सिस्टम को इसको राइट ट्रैक पे लाने की ज़रूरत है, हेल्थ सेक्टर को राइट ट्रैक पे लाने की ज़रूरत है। डॉक्टर सजाद साहब के कितने बच्चे हैं? आई डोंट हैव एनी चाइल्ड। अच्छा जी। हाँ, आपकी जो शरीक हयात है हाउस वाइफ है या? नहीं, शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ एन ऑप्थेमोलॉजिस्ट, एंड वो भी खिदमत खलक करती हैं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। चलिए डॉक्टर साहब, ये थी आपकी ज़िंदगी की जो यादें हैं, कुछ आपके बचपन को हमने खंगालने की कोशिश की, थोड़ा सा हम आपको बचपन की तरफ ले चले ताकि लोग जाने, लोगों को पता है डॉक्टर सजाद शफी कौन है, थोड़ा सा हम चाहते थे कि आपका बचपन उन तक पहुँच जाए, वो जाने कि इन्होंने कितनी मेहनत की है, कहाँ किया है, क्या कुछ किया है, और फिर इनके वालिदैन जो है उनको कितने तवक्कात और कितने तमन्नाएं इनसे वाबस्ता रही हैं या वाबस्ता हैं, और किसका नहीं। एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ कि लोग शायद सोचते हैं ये पॉलिटिशियन के बच्चे हैं, ये बड़े मखमल की चादर में और मखमल के बेडों पे सोते हैं। हमारी स्कूलिंग, हमारा तरीक़ेकार बिल्कुल वो नहीं रहा है। हमें बड़ी टफ़ लाइफ गुजारी है और टफ़ लाइफ दिखाई गई है, और हम दावे से कह सकते हैं कि मैं ढोकों में भी सोया हूँ, अच्छा, और नीचे भी सोया हूँ, पलंग पे भी सोया हूँ, खाट पे भी सोया हूँ। एक साइड में जानवर बांधे जाते थे और दूसरी साइड में हम भी सोए हैं। माशाल्लाह। सो हमें उस तरीके की तरबियत हमारे वालिदैन ने बिल्कुल नहीं दी है, और हमने बिल्कुल सारी वही लाइफ देखी है, और उसी वजह से जो है हमने खुद लोगों को ग्राउंड ज़ीरो जिसको कहते हैं, हमने ज़िंदगी बिल्कुल नीचे से देखी है कि लोग कैसे कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, और वैसी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की है। तो उसकी वजह से ही जो है मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की हर इलाके का पता है, क्योंकि मैं एक एक इलाके में एक एक वार्ड में खुद गया हूँ और ख़ुद लोगों की मुश्किलात को जाना है और देखा है। डॉक्टर साहब, आपने अपने बचपन को हमारे साथ शेयर किया, नाज़रीन तक अपनी यादें पहुँचाई और अपने लिए ताज़ा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शाकिर साहब। तो नाज़रीन, ये थे डॉक्टर सजाद शफी साहब, जिनके बचपन से आपको हम रोबरो कर रहे थे। और गौर फिक्र करिए, वो बच्चे, वो नौजवान जो इस वक्त ज़ेर तालीम हैं, या वो बच्चे, वो नौजवान जिन्होंने तकिया अपने माँ बाप पे रखा है कि माँ बाप जब पैसा देंगे तभी हम कुछ करेंगे। इस गुफ्तगू से आपको क्या मिलता है, क्या पाते हैं, आप खुद ही आप फैसला करें। अपने जो राय है, अपने राय को हम तक पहुंचाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत, किसी और पर्सनैलिटी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह आपका और हमारा हामी व नासिर।